بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سنت رکعات تراویح کتنی ہے، یعنی تراویح کی کتنی رکعات جو ہیں وہ پڑھنا سنت ہے رمضان کے اندر۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات جو سمجھیں وہ یہ ہے کہ رمضان میں ہر شخص، ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائے، اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں ایک جو ہے نا تراویح بھی ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے رمضان میں قیام کیا ہے، تراویح پڑھی ہے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یعنی اس کی یہ ایک اتنا زیادہ فضیلت اور اہمیت والا عمل ہے، تو ظاہر ہے پھر ہر مسلمان یہی کوشش کرتا ہے کہ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور اجر کو سمیٹا جائے۔ لیکن مسئلہ پھر وہاں پہ آ جاتا ہے کہ اب تراویح پڑھنی کتنی ہے، تراویح پڑھنی کتنی ہے۔ اب اس حوالے سے اختلاف ہے، اہل الحدیث کہتے ہیں کہ 8 تراویح سنت ہیں، جبکہ احناف کہتے ہیں کہ 20 تراویح سنت ہیں۔ اب یہاں پہ مسئلہ سمجھیے گا، اہل حدیث کا اور اہل سنت کا جو اختلاف ہے وہ کیا ہے، وہ ہے رکعات تراویح کے اوپر کہ سنت کتنی ہے۔ پڑھنے کے اوپر اختلاف نہیں ہے کہ پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے، کتنی پڑھنی چاہیے کتنی نہیں پڑھنی چاہیے، اس کے اوپر کوئی اختلاف نہیں، بلکہ اختلاف اس بات کے اوپر ہے کہ سنت کتنی ہے۔ اب کیوں اس بات کے اوپر اختلاف ہے؟ اس وجہ سے اختلاف ہے کہ ظاہر ہے کہ فضیلت والا جو عمل ہے وہ سنت ہے، ٹھیک ہے، فضیلت اور افضلیت جو ہے وہ سنت میں ہے۔ ویسے پڑھنے کے لیے بندہ 40 پڑھ لے، 60 پڑھ لے، 100 پڑھ لے، یعنی پوری رات کے اندر آسانی کے ساتھ جتنی بھی پڑھ سکتا ہے وہ پڑھ لے، اتنا زیادہ اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ جس نے تھوڑا عمل کرنا ہو اور سنت کے مطابق کرنا ہو، اور پھر یہی ہے کہ سنت کم سے کم جو ہے نا اس کے اندر سنت کے اندر کمی نہیں آنی چاہیے، تو پھر رمضان کے مہینے کے اندر پھر یہ اختلاف شروع ہو جاتا ہے کہ سنت جو ہے تراویح کتنی ہے، 20 ہے یا 8 ہے۔ تو اس حوالے سے آپ نے سمجھ لیا کہ اختلاف کیا ہے، اختلاف صرف اتنا ہے کہ سنت کے اوپر۔ ویسے نہ اہل الحدیث جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 20 نہیں پڑھ سکتے، 30 نہیں پڑھ سکتے، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نہیں پڑھنی چاہیے، کوئی پڑھنا چاہتا ہے پڑھے۔ اسی طریقے سے یہ جو اہل سنت ہیں وہ بھی کبھی یہ نہیں کہتے کہ اگر کسی نے جو ہے نا 20 نہیں پڑھنی تو 8 بھی نہ پڑھے، وہ کبھی یہ نہیں کہتے، بلکہ اختلاف جو ہے ان دونوں کے درمیان وہ سنت اور نہ سنت کا ہے، یعنی سنت کے اوپر کون چل رہا ہے اس وقت، سنت 8 ہیں یا سنت 20 ہیں، نبی اسلام نے کتنی پڑھی ہیں، تو اس کے اوپر اختلاف ہے۔ تو آئیے آج کا یہ جو مسئلہ ہے انشاءاللہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بات اور مسئلہ سمجھ آئے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ جو دیوبند کے بہت بڑے معروف عالم دین ہیں مولانا طارق جمیل صاحب، پہلے ذرا آپ ان کا بیان سنیں۔ آپ نے 9 رمضان دیکھے، آپ نے تراویح ٹوٹل 3 دن پڑھی، ایک ضعیف حدیث میں آتا ہے 20 رکعت پڑھی، لیکن صحیح روایات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رمضان اور غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے، 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ چوتھے دن آپ باہر نکلے ہی نہیں، اور صحابہ انتظار کرتے کرتے تھک گئے، تو آپ باہر آئے اور آپ نے ارشاد فرمایا، میں تمہارا شوق بھی دیکھ رہا تھا، انتظار بھی دیکھ رہا تھا، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں تم پہ یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ تراویح نام تو بہت بعد میں رکھا گیا، اصل تو یہ قیام اللیل ہے حدیث پاک میں، قیام اللیل۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو ابی ابن کعب پہ جمع کیا۔ تو آپ نے سنا کہ طارق جمیل صاحب واضح طور پہ فرما رہے ہیں کہ 20 رکعت والی تراویح والی جو روایت ہے وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، جبکہ صحیح بخاری کے اندر صحیح سند کے ساتھ صحیح عائشہ سے روایت ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ سیدہ فرماتی ہیں، ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی جو آپ کی رات کی نماز ہوا کرتی تھی وہ 11 رکعت ہوا کرتی تھی۔ اب 11 رکعت میں 8 رکعت تراویح اور 3 جو تھے وہ وتر تھے۔ تو یہ صحیح حدیث ہے، وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جبکہ بخاری اور مسلم کے اندر یہی روایت ملتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ جو روایت 20 کا تراویح کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے، یہ خود ان کا بھی بیان موجود ہے طارق جمیل صاحب کا کہ وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ آپ نے سمجھ لیا، آپ اپنے عالم کی زبانی آپ نے سن لیا کہ ایک روایت سے بخاری کی ہے جس میں کوئی کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے،
جبکہ دوسری جو روایت ہے، دوسری یعنی صحاح ستہ سے باہر دوسری حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن وہ سند کے اعتبار سے بالکل ضعیف ہے۔ تو یہی ہے کہ آپ اگر جو ہے نا سنت تراویح پڑھنا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی پڑھی تھی ہم بھی اتنی ہی پڑھیں، تو پھر 8 رکعت تراویح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت ہے۔ چاہے کوئی بھی اہل حدیث ہو، اہل سنت ہو، جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے محبت کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے محبت کرتا ہے، وہ 8 تراویح سنت سمجھ کے پڑھے۔ اس کے علاوہ جتنا بھی پڑھنا چاہتا ہے وہ نفل کے کھاتے کے اندر ڈال لے، چاہے وہ 15 پڑھنا چاہتا ہے، 20 پڑھنا چاہتا ہے، 30 پڑھنا چاہتا ہے، جتنا بھی پڑھنا چاہتا ہے، لیکن نیت 8 کے اندر سنت کی کرے گا، اور باقی جو ہے وہ نفل کی نیت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ انشاءاللہ سنت کا بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بھی ثواب مل جائے گا اور دوسری نوافل کا بھی ثواب مل جائے گا۔ لیکن اگر جو 20 کی سنت کی نیت کرے گا کہ 20 سنت ہے اور اس کی نیت کرے گا، تو ظاہر ہے کہ 20 نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت سے ثابت ہی نہیں ہے، تو پھر یہی ہے کہ اس سنت سے محروم ہو جائے گا۔